نام چلاتے ہیں پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پڑھے دوا کھاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ۔ تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، بکا گویا پھیکی سجاوٹ زیادہ ہے، انسانیت بھاگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ۔ پیغام میرے حصے کا مکمل ہو گیا، اور مکمل ہو گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر اور گویا کہ میرے ٹائر کو یہ پنکچر کرا کر کے چھوڑے مزید آدھے۔ بس آخری پیغام سن لیجیے، چونکہ بہت زیادہ سنانے کے بعد اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اور اکتاہٹ کے بعد سارا کیا کرایا ہوا برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے دودھ میں ایک بوند کھٹا آ جائے، دودھ پھٹ جائے، بیکار ہو جائے۔ بشاشت آپ کی باقی رہے، پیاس باقی رہے، جلسہ ختم ہو جائے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جتنا آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ زیادہ لوگ بیدار ہو گئے ہیں، تھوڑے لوگ دایاں بایاں ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے جلسے میں کیا ہوگا، 3 سال جب جلسہ ہوگا، 4 سال 5 سال کا جلسہ ہوگا، تبھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جائیں گے۔ خیر، دھیان سے سنیے گا، ایک بات یاد رکھیے، آپ بیٹے کے برابر بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ اگر آپ کی بیٹی کو تعلیم نہیں ہے تو وہ خدا کی بھی شان میں گستاخی کرے گی، نبی کی شان میں بھی گستاخی کرے گی، اس کے ہاتھ سے اسلام کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اس لیے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ یہ آخری میرا پیغام ہے، اس کو سن لیجئے، اور بہت اچھے ماحول میں آپ سن رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ایک عورت آئی، اس کی شادی ہوئی، دیکھا کہ گھر میں اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ سے کہتا، واہ ارے اللہ تیری شان، میں ایسی نمازی، یہ ایسا بے نمازی، اس سے تم نے میرا نکاح کر دیا۔ اس نے بولنے کو بول تو دیا، لیکن اللہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ تعلیم سے دور ہونے کا نتیجہ دکھا رہا ہوں۔ دوسرا، بیٹی کا نکاح کیا تھا، شوہر مر گیا، لوگوں نے کہا تمہاری بیٹی جوان ہے، اس کا دوسرا نکاح کر دو، نبی کی سنت ہے۔ تو کیا کہتی ہے، میں سنت انت کو کیا جانوں، نبی تو روزہ نماز کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے، تعلیم سے دور ہونے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اورنگزیب بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہے، اس پر مقدمہ چل رہا ہے، اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے 4 مردوں سے نکاح کیوں کیا، کیا غلط کیا؟ گئی تھی بدن شاہی میں جلسہ سنا تھا، مسئلہ معلوم ہوا تو اس پر عمل کیا۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی، چوری بھی سینہ جوڑی بھی۔ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو حلوہ پوری کھانے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔ آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا۔ بچی کو علم نہیں ہوگا تو اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ چوتھی بات سنیے، ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا طلاق، عورت کھڑی ہے، 2 طلاق کھڑی ہے، 3 طلاق عورت کھڑی ہے۔ مرد نے کہا جا کیوں نہیں رہے، میں نے تمہیں 3 طلاق دے دیا۔ عورت کہتی تو کتنوں طلاق دے دے، میں طلاق لیتی بھی نہیں۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ شوہر عالم ہے، بیوی جاہل ہے۔ شوہر نے کہا تو کتنی بڑی کمبخت ہے، میرے ساتھ تیری جوانی ختم ہو گئی لیکن تو سدھر کر کے نہیں دے رہی ہے، کمبخت ہے۔ عورت کہہ رہی کمبخت میں نہیں ہوں، کمبخت تو ہے۔ میں اگر کمبخت ہوتی تو میں جاہل ہو کر کے عالم کے نکاح میں نہیں ہوتی۔ کمبخت تو ہے کہ تو عالم ہو کر کے جاہل کو نکاح میں رکھے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ صبح ہو رہی تھی، بادشاہ کو 4 بیوی تھی۔ بادشاہ پہلی بیوی کے پاس آ کر کے معلوم کرتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے،
تو بیوی نے کہا ہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ منہ میں پان تھا, مزہ بنا. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی, اس سے پتا چلا کہ صبح ہو رہی. بڑا خوش ہوا. تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی. کیسے پتا چلا؟ ناک کی جو نت تھی ٹھنڈی پڑ گئی. بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے. چوتھی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی, اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی. کیسے پتا چلا؟ کہ جیسے روز پتا چلتا ہے, پیشاب آ رہا ہے, پخانہ آ رہا ہے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ صبح ہو رہی ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے, بے شک قصور ہے. میرے حصے کا سارا جلسہ مکمل ہو چکا ہے. اب میں آپ سے 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں. آپ کے گھر میں گارنٹی ہے کبھی مصیبت نہیں ہوگی. میں مسند رسول پر گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں. مصیبت جو آتی ہے وہ 3 وجہ سے. گناہ کریں گے مصیبت آئے گی, حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی. قبولیت کی گھڑی آپ توبہ کر لیجئے, میں ضمانت دیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. یہ جو جلسہ اتنا عظیم الشان ہوا ہے, جو مجمع جہاں ہے وہیں اللہ کا کرم ہے بیٹھا ہوا ہے. میرا دل خوش ہو گیا. یہ پہلا جلسہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ سے لے کر کے بوڑھا تک, شروع سے لے کر کے اخیر تک منتظر بیٹھا ہوا ہے. ورنہ کھسکتے 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 کرسی خالی رہ جاتی ہے, اور مٹھی بھر جماعت لاسٹ میں دعا تک پہنچتی ہے. اللہ جزائے خیر دے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو علم ہنر سے مالا مال فرمائے, جوان بیٹے کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے, اللہ صحت میں, عمر میں, روزی میں, روزگار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. 3 کام کیجئے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائز کی, پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد